جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی بچ کے دکھا دے، کوئی شاہ و گدا، کوئی امیر و امیرن، کوئی غریب و غریبن، کوئی عباسی ایرانی تورانی، کوئی پنجابی ہندوستانی، کوئی پن پشتو، کوئی بلوچ سندھی، کوئی بچ کے دکھا دے۔ الموت لیس منہ الفوت، موت سے نہ کوئی ٹکر لے سکتا ہے، نہ کوئی لڑ سکتا ہے۔ اب ادھر ان اقمتم لہو اخذکم، اس سے ٹکر لوگے، گرنا تمہارا مقدر ہے۔ ہار طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹ جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، مٹی ہو جانا طارق جمیل کا مقدر ہے، کیڑوں کی غذا بن جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے، بے نشان ہو جانا یہ طارق جمیل کا مقدر ہے۔ بقا صرف اللہ کو ہے، کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اس اکیلے کو بقا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے ہلاک ہے، الا وجہ، اس کی ذات، وہ اپنی ذات میں باقی، وہ موت سے پاک، وہ زوال سے پاک، وہ ذوف سے پاک، وہ شراکت سے پاک، وہ پارٹنرشپ سے پاک، وہ بیوی سے پاک، وہ بچوں سے پاک۔ متخذ صاحبہ، بیوی نہیں، ولا ولدا، بیٹا نہیں، لم یکن لہو شریک فی الملک، اس کا شریک نہیں، ولم یکن لہو ولی من الذل، کوئی اس کا مددگار نہیں، کسی کو اس نے اپنی مدد کے لیے شریک بنایا نہیں، کسی کو اپنے ساتھ شراکت میں حصہ نہیں دیا۔ للہ ملک السماوات والارض، اسی ایک اکیلے کا ملک، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ایک اکیلے کی بادشاہی، للہ خزائن السماوات والارض، اسی ایک کے پاس ہر چیز کے خزانے، یمسک السماوات والارض ان تزولا، اسی ایک نے زمین آسمان کو غلام بنایا ہوا ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، یہ سورج اسی کے تابع، چاند اسی کے تابع، ستارے اسی کے تابع، یہ ہلنے والے پتے اسی کے تابع۔ ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی دھرتی پہ گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر گرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہاں بقا اللہ کو ہے۔ الموت لیس منہ الفوت، ایک دن ضیاء اللہ کی والدہ مر گئی، ایک دن باپ مر گیا، عبد الجبار کا چاچا چاچی مر گئے، اس کا باپ مر گیا، میں تعزیت پہ آیا تھا۔ ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، ایک دن طارق جمیل بھی مر جائے گا، یہ تم سب مرو گے، اکیلی اکیلی موت مرو گے۔ ایک دن یہ کائنات مرے گی، یہ آسمان مرے گا، یہ زمین مرے گی، یہ ہوائیں مریں گی، یہ درخت مریں گے۔ اذا الشمس كورت، سورج مر گیا، وَإِذَا النُّجُومُ انكدرت، ستارے مر گئے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ مر گئے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جانور مر گئے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جنگل کے درندے مر گئے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، سمندر مر گئے، اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، آسمان مر گیا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، ستارے ٹوٹ گئے، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں اکھڑ گئیں، وہ گئی وہ گئی وہ گئی وہ گئی، مٹی میں مٹی ہو گیا، زیر و زبر کر دیا، اوپر کا نیچے کر دیا، نیچے کا اوپر کر دیا۔ آج موت ہے، آج موت ہے، آج قیامت آ گئی ہے، آج قیامت آ گئی ہے۔ آج کوئل کوکو کوک بھولی، آج بلبل نغمہ بھولی، آج شیر دھاڑ بھولا، ہاتھی چنگھاڑ بھولا، مور ناچ بھولا، سانپ پھنکار بھولا، چشمے ابلنا بھولے، دریا چلنا بھولے، سمندر موجیں بھول گیا، چاند ٹھنڈک بھول گیا، سورج آگ بھول گیا، تارے حسن بھول گئے، آسمان کی بلندیاں گم ہو گئی، زمین کے میدان پست سے اور پست ہو گئے، سمندروں میں آگ لگ گئی، انسان پتنگے پروانے بن کے فضاؤں میں اڑ گئے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، پہاڑ ریت بن گئے، وَيَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ، انسان پتنگوں پروانوں کی طرح ہوا میں بکھر گئے، اڑ گئے، اور موت نے پکڑا۔ آج صرف ایک نہیں مر رہا، آج سارے مرے، اور آج تک فرشتوں نے مرتے دیکھا۔ یہ پہلے آسمان والے مرے، یہ دوسرے آسمان والے مرے، یہ تیسرے آسمان والے مرے، یہ چوتھے آسمان والے مرے، یہ پانچویں آسمان پہ موت، چھٹے پہ موت، ساتویں پہ موت، پھر اللہ کہے گا عرش کے فرشتوں پہ موت، وہ گئے، پھر اللہ کہے گا جبریل پہ موت، میکائیل پہ موت، تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا، یا اللہ جبریل و میکائیل کو بچا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اصبر فقد كتبت الموت من كان تحت عرشی، چپ رہو، میرے تخت عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے، سب کو مرنا ہے۔ میں نے کسی کو زندہ رکھنا ہوتا تو اپنے حبیب کو رکھتا، اسے بھی موت کا ذائقہ چکھا دیا۔
اسرافیل مر جائے، وہ سور پھونک رہا تھا، وہ گرے گا اور مرے گا اور سور اوپر جا کے لٹک جائے گا اللہ کے عرش کے ساتھ. پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ہائے 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 کیا آواز ہوگی، کون باقی ہے؟ تو ملک الموت اکیلا باقی ہوگا. اسے پتہ لگ جائے گا میری باری آ گئی، میرا نمبر لگ گیا. وہ کہے گا یا اللہ تو بس تو ہی باقی ہے اور تیرا یہ غلام باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے موت انک میت، مر جا، تیرے لیے بھی موت ہے. بقا ایک اللہ کو ہے. یہ ملک الموت مر گیا اور کائنات مر گئی، آسمان مر گیا، چاند تارے مر گئے، جن انسان مر گئے، فرشتے مر گئے، کائنات مٹ گئی. اور اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ. پھر اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو جھٹکا دے کر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ. پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں قدوس سلام مومن. پھر جھٹکا دے کر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، میں مہیمن عزیز جبار متکبر. پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ این الجبارون، وہ ظالم کدھر ہیں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کدھر ہیں؟ جنہیں زمینوں پہ ناز، جنہیں وزارتوں پہ ناز، جنہیں حکومتوں پہ ناز، جنہیں فوجوں پہ ناز، جنہیں لاؤ لشکر پہ ناز. این المتکبرون، کدھر ہیں؟ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کس کی بادشاہی ہے؟ آج کون بادشاہ ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے. للہ الامر من قبل ومن بعد، پہلے بھی اللہ اور آج بھی اللہ اور بعد بھی اللہ، اول بھی اللہ، آخر بھی اللہ، ظاہر بھی اللہ، باطن بھی اللہ، ہر شے پہ قادر قدیر اللہ. موت سے پاک ہے، تیرے میرے لیے موت ہے. پوچھا نہیں جائے گا بھائیو اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ، اس عظیم ذات کے آگے سر جھکاؤ. اس کے ہاتھ میں کائنات کے خزانے ہیں، اس کے ہاتھ میں زمین آسمان کی لگام ہے. اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اس کے سوا کوئی مصیبت میں پکارے جانے کے قابل نہیں، اس کے سوا کوئی دعا قبول کیے جا کرنے کے قابل نہیں. وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے، وہی سنتا ہے، وہی مدد کو آتا ہے. اس کی چوکھٹ پہ سر جھکاؤ تو اللہ تمہارا ہے، وہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے. موت آ جائے گی، تم سے پوچھا گیا نہیں، مجھ سے پوچھا جائے گا نہیں، ضیاء اللہ کی اماں سے پوچھا گیا نہیں، ابا سے پوچھا گیا نہیں، عبد الجبار سے پوچھا جائے گا نہیں، ان پولیس والوں سے پوچھا جائے گا اللہ کی قسم نہیں نہیں نہیں. صرف کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، صرف ایک. جیسے اللہ ایک ایسے ایک وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ حبیب اللہ، وہ نبی اللہ، وہ خلیل اللہ، وہ کلیم اللہ، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماحی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طٰہٰ، وہ یاسین، وہ تاسین، وہ مصطفیٰ، وہ مجتبیٰ، وہ مرتضیٰ، وہ حامد، وہ محمود، وہ رشید، وہ راشد، وہ عامر، وہ ناہی، وہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ رحمت للعالمین. میرے نبی نے کہا میرے اللہ نے میرے 10 نام اکٹھے رکھے. میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، میں فاتح ہوں، میں خاتم ہوں، میں ابو القاسم ہوں، میں طٰہٰ ہوں، میں یاسین ہوں. آگے حدیثوں میں چلے جاؤ، رشید ہیں، راشد ہیں، امیر ہیں، حاکم ہیں، حکیم ہیں، ناہن ہیں، منجن ہیں، ناجن ہیں، ہادی ہیں، ہادی ہیں، مہدی ہیں اور حامد ہیں، محمود ہیں، مدثر ہیں. قرآن میں آ جاؤ، شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعی اللہ ہیں، سراج منیر ہیں، مزمل ہیں، مدثر ہیں. اور میرے اللہ کا اعلان ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ عباسی والوں کو بتا دو، یہ کلور والوں کو بتا دو، یہ سارے میاں مجھے تمہارے علاقوں کے پورے نام پہ نہیں آتے، یہ میاں والی والے یا چشمے والے، ان سب کو یہ پپلا والے، یہ حافظ والے نے بتا دو یہ زمینوں کے دھوکے سے نکل آئیں،
یہ کاروبار کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ تجارتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ حکومتوں کے دھوکے سے نکل آئیں، یہ جھنڈے والی گاڑیوں کے دھوکے سے نکل آئیں۔ جب تک در مصطفیٰ پہ جھکو گے نہیں اللہ نہیں ملے گا، جب تک محمد مصطفیٰ کی چوکٹ پہ نہیں جھکو گے اللہ نہیں ملے گا۔ فلا وربک فلا وربک، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، سب سے خوبصورت قسم ہے۔ فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم۔ میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، یہ عباسیوں والے کے لوگ دیوانے جانتے نہیں تو کیا ہستی ہے، یہ دان جانتے ہوتے تو ان کی شکلیں ایسی نہ ہوتی، یہ جانتے ہوتے تو ان کے اخلاق ایسے نہ ہوتے۔ یہ پولیس والے مجھے کیسے پتا چل رہا ہے، یہ پولیس والے وہ ایلیٹ والے مجھے کیسے پتا چلا ہے؟ کیوں ہے؟ ان کی وردی سے پتا چلا ہے، وردی سے پتا چلا ہے۔ میرا نبی تمہیں وردی پہنا گیا ہے، مرنے سے پہلے وہ وردی پہن لو، ورنہ بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے، بے قیمت ہو جاؤ گے۔ وہاں رشتہ ناتا نہیں چلتا۔ ابو لہب چاچا ہے، سردار ہے، عرب ہے، ہاشمی ہے، سید ہے، قریشی ہے۔ میرے رب کا قرآن بولا تبت 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 یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہوا اور اس کی بیوی بھی برباد ہو گئی۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، ابو لہب بھی برباد، اس کی بیوی بھی برباد۔ اور بلال غلام ہے، غلام زادہ ہے، حبشی ہے، حبشی زادہ ہے۔ پر میرے نبی نے کہا جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ ساتھ داخل ہوگا۔ محمدی بنو، محمدی بنو، محمدی بنو۔ اللہ نے ایک سے پیار کیا، محبت کی، قسم اٹھائی۔ فلا وربک، مجھے قسم ہے تیرے رب کی، جب تک تیرے فیصلوں پہ یہ راضی نہیں ہوتے میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا۔ بھائیو وہ حبیب اللہ نے اس کی ہر ادا کو باقی رکھا۔ یہ وہ ہے جو تمہارے لیے رویا، تمہارے لیے تڑپا، تمہارے لیے مچلا، تمہارے لیے سسکا، تمہارے لیے ساری رات کھلتا رہا اور رلتا رہا اور روتا رہا اور اللہ سے ایک بات منواتا رہا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اسے نہ بھلاؤ، اسے نہ بھلاؤ کہ اسے اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا، اللہ نے اس سے پیار کیا، محبت کی، اسے حبیب اللہ کا ٹائٹل دیا، کلیم اللہ کا ٹائٹل دیا، خلیل اللہ کا ٹائٹل دیا، رحمت للعالمین کا خطاب دیا، مقام محمود اس کے لیے تیار کیا۔ اس کی شفاعت کے بغیر جنت کا در نہ کھلے، اس کی شفاعت کے بغیر حساب کتاب نہ شروع نہ ہو، اس کی شفاعت کے بغیر پل صراط پار نہ ہو، پل صراط پار نہ ہو۔ ایک بدو آیا آ کر یہ وہ زمانہ جب ابھی روزہ مبارک کھلا ہوا تھا، بند نہیں تھا، اونٹنے کو باہر باندھا اور قبر پر آیا اور کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ علامات بھی وہاں موجود ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا۔ پھر کہنے لگا آپ کے رب نے کہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ آپ کے رب نے کہا ہے اگر تیرے امتی گناہ کر کے، منہ کالے کر کے، ظلم کر کے تیرے پاس آئیں اور پھر اپنے اللہ سے معافی مانگیں اور تو بھی شفاعت کرے، واستغفر لهم الرسول، اور تو بھی شفاعت کرے تو میں انہیں اپنے فضل سے معاف کروں گا۔ یہ آیت ہے۔ یہ آیت پڑھنے کے بعد وہ کہنے لگا یا رسول اللہ جئتک مستغفرا لذنوبی ومستشفعا بک الی ربی، میں آپ کے دربار میں آیا ہوں اپنے گناہوں کے انبار لے کر، میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں اللہ کے دربار میں کہ میرا اللہ میری بخشش کر دے۔ پھر وہ رونے لگا اور اس نے 4 شعر پڑھے۔ وہ 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پر لکھے ہوئے ہیں، 2 شعر اس وقت بھی روضہ مبارک پہ لکھے ہوئے ہیں، اور 2 شعر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر میں 4 شعر موجود ہیں۔ میں 4 پڑھ کے سناتا ہوں، 2 موجود ہیں، 2 کتاب میں ہیں۔ پھر اس نے 4 شعر پڑھے۔ یا خیر من دفنت فی البقاء اعظمہ فطاب من طیبہن القاع والاکم، اے وہ ذات جس کے قبر میں جانے سے زمین کا اندر بھی پاک ہو گیا، زمین کا باہر بھی پاک ہو گیا، جس کے قبر میں جانے سے اندر بھی خوشبو پھیل گئی، چوٹیوں پر بھی خوشبو پھیل گئی۔ نفس الفدا لقبر انت ساکن ہو فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، میری جان قربان اس قبر پر جس میں آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سخاوت بھی ہے، آپ کا کرم بھی ہے۔ یہ 2 شعر روزے پر ابھی بھی لکھے ہوئے ہیں۔ اگلے 2 شعر انت الشفیع الذی ترجى شفاعتہ علی الصراط اذا ما زلت القدم، وہ پل صراط کا نام لیا تو مجھے یہ واقعہ یاد آیا کہ آپ کی شفاعت کے طفیل پل صراط پار ہوگا۔ یہ اس نے ایسے بات نہیں کی جب امت آئے گی پل صراط پر تو اللہ کا نبی آئے گا
اور पुल सरात का पाया पकड़ के खड़ा हो जाएगा। वो कहेगा या रब्बे सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा दे। अरे फिर भी कुछ लोग होंगे जो गिरेंगे। ये वो होंगे जिन्होंने अपने नफ्सों पे जुल्म कर दिया, शराब पीते पीते मर गए, जिना करते करते मर गए, सूद खाते खाते मर गए, झूठ बोलते बोलते मर गए, गाने सुनते सुनते मर गए, माँ बाप को जलील करते करते मर गए, हराम खाते खाते मर गए, खयानत करते करते मर गए, जुआ खेलते खेलते मर गए, नंगे नाच देखते देखते मर गए। इनके लिए कानून ये है कि अल्लाह गिराएगा, बाकी जिसको पार करे उसकी मर्जी है। यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा। उसकी रहमत को मैं पाबंद नहीं करता, मैं उसका कानून बता रहा हूँ कि ये लोग गिरेंगे पर तुम्हारा नबी पाया पकड़ के खड़ा होगा, या रब्बे सल्लिम सल्लिम, या रब्बे सल्लिम सल्लिम, या अल्लाह मेरी उम्मत पार लगा पार लगा पार लगा। तो वो बद्दू कहता है या रसूल अल्लाह, तेरी आपकी शफात पर पुल सरात पार होगा। जब कदम डगमगाएंगे, जब पाँव फिसलेंगे, जब पाँव फिसलेंगे और वजूद छटके खाएगा, तो आपकी शफात का असर है जो मैं पार हो सकूंगा, वरना मैं पार नहीं हो सकता। मुझे पुल सरात पे याद रखना है। वसाहिबा कला अंसाहुमा अबदा, मैं आपके अबू बकर उमर का एहसान भी नहीं दे सकता। यूं तीनों पड़े हुए हैं ऐसे ही। मेरी उंगलियां देखो, मेरी उंगलियां देखो, ये बीच में अल्लाह का नबी है, ये अबू बकर है, ये उमर है, ये उमर है। आप मस्जिद में दाखिल हुए, मस्जिद में दाखिल हुए, एक हाथ अबू बकर का पकड़ा हुआ था, एक हाथ उमर का पकड़ा ऐसे, और यूं अंदर आए और फरमाया मुझे देखो, फरमाया मुझे देखो। हाकज़ा नुबअसु यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन हम ऐसे उठाए जाएंगे कि मेरे सीधे हाथ अबू बकर होगा और मेरे उल्टे हाथ उमर होगा। मैं यूं कब्र से निकलूंगा कि मेरे सीधे हाथ से अबू बकर निकलेगा और मेरे उल्टे हाथ से उमर निकलेगा, और मेरे कदमों से बिलाल को उठाया जाएगा जो निकलते ही अजान देगा। वसाहिबा कला अंसाहुमा अबदा मिन्नी अस्सलामु अलैकुम मा जरल कलम। मैं अबू बकर उमर का एहसान भी नहीं भूल सकता कि आपके बाद अगर किसी का एहसान है तो अबू बकर उमर का एहसान है, जिन्होंने अबू बकर ने उम्मत को संभाला, उमर ने उम्मत को चलाया। अबू बकर न होते तो दुनिया में अल्लाह का नाम जिंदा न रहता। इस 1400 साल की तारीख में दो आदमियों के बारे में ये उलमा ने लिखा, लौला हुआ, ये वो ना होता तो इस्लाम ना होता। एक लौला अबू बकर लमा उबैदल्लाह, अबू बकर ना होते तो अल्लाह का नाम न रहता। और एक लौला अहमद लमा उबैदल्लाह, अहमद बिन हम्बल ना होते तो दुनिया में इस्लाम ना होता। ये उसने अशार पढ़े और रोता रोता आंसू पूंछता हुआ उठ के चला। अल्लामा अतबी को नींद आ गई, नींद आ गई, कब्र पर नींद आ गई। एकदम अल्लाह के नबी ख्वाब में मिले और फरमाया अतबी उठो और इस बद्दू को जाके पैगाम दो, तुम्हारी फरियादें पहुंच गई और तुम्हारी बख्शिश का सामान हो गया। मेरे भाइयों, अल्लाह को ढूंढना है तो दर मुस्तफा पे ढूंढो, दर मुस्तफा पे ढूंढो। वही है जिसकी हर अदा महफूज है। वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है, बिन अब्दुल मुत्तलिब है, बिन हाशिम है, बिन अब्द मुनाफ है, बिन कुसई है, बिन किलाब है, बिन मुर्रा है, बिन कअब है, बिन लुवई है, बिन गालिब है, बिन फहर है, बिन मालिक है, बिन नदर है, बिन किनाना है, बिन खुजैमा है, बिन मुदरिका है, बिन इलियास है, बिन मुदर है, बिन नजार है, बिन मुअद है, बिन अदनान है, बिन अवद, बिन हमैसा, बिन सलामान, बिन औस, बिन बौस, बिन कमवाल, बिन उबई, बिन अवाम, बिन नाशिद, बिन हिजा, बिन बलदास, बिन यदलाफ, बिन ताबिख, बिन जाहिम, बिन नाहिश, बिन माखी, बिन ऐसी, बिन अबकर। मैं तुम्हें पीढ़ी सुना रहा हूँ अपने नबी की। बिन उबैद, बिन दुआ, बिन हमदान, बिन संबर, बिन यसरबी, बिन यहजन, बिन यलहन, बिन इरअवा, बिन ईदी, बिन जीशान, बिन ईसर, बिन अखनाद, बिन ईहाम, बिन मुकस्सर, बिन नाहिद, बिन जारिह, बिन समी, बिन मजी, बिन इवज, बिन इराम, बिन कीदार, बिन इस्माइल, बिन इब्राहिम, बिन आदर, बिन नाहूर, बिन सरूज, बिन रऊ, बिन फाइश, बिन आबिर, बिन अरफक्षात, बिन साम, बिन नूह, बिन लामिक, बिन मतूशालिह, बिन इदरीस, बिन यरिद, बिन मलहल, बिन कीनान, बिन आनूश, बिन शीस और बिन आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। भाइयों, ये हस्ती है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे गुलाम मुस्तफा बन, ये पुलिस इतने तो नजर आओ, जैसे पुलिस नजर आ रही कि हम पुलिस वाले हैं, इतने तो नजर आओ कि तुम गुलाम मुस्तफा हो, इतना तो नजर आओ कि तुम गुलाम मोहम्मद हो, ऐसे तो नजर आओ कि तुम गुलाम नबी हो, इस तरह तो नजर आओ कि तुम गुलाम अहमद हो। अल मौत लैस मिनहुल फौत इन अक़मतुम लहु अख़ज़कुम इन फ़ररतुम मिन्हु अदरककुम। मौत तुम्हें पकड़ेगी पकड़ेगी पकड़ेगी, भागोगे पकड़ेगी, लड़ोगे पछाड़ेगी, गिराएगी,
ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی، ایک ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے پوچھا گیا چلنا یا رہنا ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کا یہی ٹائم تھا۔ یہ تو زہر کا وقت داخل ہو گیا، زہر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا، اور 10 سے 12 کے درمیان کا وقت ہے۔ آپ کو بھی آثار معلوم ہو رہے ہیں کہ آج شاید تیاری ہو، تو آپ نے ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات فرمائی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ سر رکھا ہوا ہے، آپ نے حضرت عائشہ کے سینے پہ سر رکھے حاضری دی ہے۔ پھر ساری بیویوں کو بلایا، ان سے ملاقات کی، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، پھر ان سے بات کی، پھر علی کو بلایا، ان کا سر گود میں رکھا، اور تمہیں ان پولیس والوں کو، طارق جمیل کو یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر شے قربان کر دی جائے تو سودا سستا ہے، سودا سستا ہے، سودا سستا ہے۔ اگر آل رسول جیسا خون، مجھے میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، وہ میں اسے گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، ساری کائنات کا میں خون بہا دوں تو آل رسول کے خون کا ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا، ایک قطرہ نہیں بن سکتا۔ اور یہ خون منو من بہا ہے، اور میرے تیرے جیسے غافل کو پیغام دے کے گیا ہے کہ نیزوں پہ سر چڑھنے لگے تو چڑھا دینا، اولاد ذبح ہونے کرنی پڑے تو کرا دینا۔ ہاں، یہ آل رسول نہیں ہے، یہ تو جگری رسول ہے۔ جب حسین کا سر کٹا ہوا ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا اور اس نے چھڑی اٹھا کے منہ پہ ماری، یہاں ماری، تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے ارشاد فرمایا، کمبخت، یہ چھڑی ادھر سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ آئے اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے، ان ہونٹوں اللہ کے نبی نے چوما وہ سے لیے۔ یہ سستا سودا ہے، سستا سودا ہے۔ یہ پولیس والوں کو پیغام ہے کہ غلط ایف آئی آر کاٹو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، کسی مجرم کے پشت پا بنا بنو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، اور قلم عدل کا ہاتھ میں رکھو گے تو حسین کے ساتھ حشر ہوگا۔ تمہاری مرضی ہے، یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ یا مظلوم بن جاؤ حسین مظلوموں کا سردار ہے، مظلوموں کا سردار ہے، مظلوم بن جاؤ، تمہارا حشر بھی اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ عمل سے تو نہیں پہنچ سکو گے، مظلوم بن کے مر گئے تو اس کے ساتھ حشر ہو جائے گا۔ اللہ کا نبی گھر میں آتا ہے اور ہاتھ ایسے زمین اور گھٹنے بھی ٹیک دیتا ہے اور پورا گھوڑا بن جاتا ہے اور اپنے بچوں سے کہتا آ جاؤ میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا کے پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، یہ چکر لگا رہے ہیں اور سر اٹھا کر کہہ رہے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسا ہے، کیسا ہے تمہارا اونٹ؟ ایک کو زہر دے دیا، ایک کو ذبح کر دیا، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، لیکن یہ اس سورج سے زیادہ روشنیاں چھوڑ کر گئے، اس سورج سے زیادہ رہنمائی چھوڑ کر گئے۔ اگر یہ سر نیزوں پہ نہ چڑھتے تو آج جو اللہ کا نام زندہ ہے اور آج جو راہیں ملتی ہیں ڈھونڈنے والوں کو، یہ راہیں مسدود ہو جاتی، یہ بند ہو جاتی، یہ نظر نہ آتی، ان کا پتہ نہ چلتا کسی کو۔ سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا کہ یا اللہ تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا، تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ او میرے بھائیو، 2 سال کا تو کافر کا بچہ ہو تو ہاتھ اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، کافر کا بچہ 2 سال کا۔ علی شہید ہو گیا، ابو بکر شہید ہو گیا، عمر شہید ہو گیا، عثمان، یہ 3 بیٹوں کے نام ہیں، چوتھا عبداللہ ہے، وہ 2 سال کا ہے۔ اس نے بلایا کہ اسے کوئی کیا کہے گا، باپ بھی تو ہے نا، باپ بھی تو ہے نا، باپ کی شفقت نے ایک اور امتحان میں ڈال دیا۔ عبداللہ کو خیمے سے بلوا لیا کہ پیار کروں اور چلا جاؤں، جانے سب شہید ہو چکے تھے، اکیلے رہ گئے تھے، اکیلے تھے، عبداللہ کو بلوایا۔ 2 سال کے بچے کو نہیں پتا کہ میرے باپ پہ کیا گزر رہی ہے اور میرے باپ کا کیا حال ہے، نہ اسے خود پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کو گلے سے لگا کر اس کا ماتھا چوما اور یہاں بٹھا لیا، ہائے تقدیر، یہاں بٹھا لیا۔ ان کو اطمینان تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن کوفہ کے لشکر میں ایک آدمی، اس کا نام ہے ابن الموقد، اس نے کھینچ کے تیر مارا جو گلے کے پار ہو گیا۔ اس وقت کیا کہا وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ دونوں ہاتھوں میں خون لے لیا، جب دونوں لب بھر گئے تو ہاتھوں کو ایسے بلند کیا، کہا یا اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں، تو راضی ہے تو مجھے کوئی گیلا نہیں۔
اگر تو راضی ہے سمجھو. یہ کلور کوٹ کا دکاندار کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سودا کیسے بیچوں. یہ پولیس والے کہتے ہیں جھوٹ نہ بولیں تو نوکری کیسے کروں. یہ سیاستدان کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں تو سیاست کیسے کروں. تم کیا جواب دو گے جب کٹے ہوئے اہل بیت کے سر ہوں گے؟ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر قربانی دینا ہے عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے، عین مطلوب ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. اگر اللہ چاہتا تو ان کی مدد ہو سکتی تھی. جو فرشتے بدر میں اترے تھے اتر سکتے تھے. نہیں 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 نہیں، جانے دو جانے دو. دین زندہ ہونے کا راستہ یہی ہے. دونوں بچوں کا ایسے لیا ہوا اور پیار کر رہے، رو رہے، آنسوں سے رو رہے، آنسوں سے رو رہے. ایک کو نظر آ رہا ہے زہر دیا جانے والا ہے، ایک کو نظر آ رہا ہے سولی پہ نیزے پہ چڑھایا جانے والا ہے. پھر بچوں کو رخصت کیا، دعا نہیں مانگی. ہاں یہ فرمایا ایک کتے کو دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں، چتکبرا شمر کو برس کی بیماری تھی، برس کی. ایک چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں میری اولاد کا خون پی رہا ہے. پر دعا نہیں کی یا اللہ یہ خون ہٹا دے، جانے دو جانے دو. دین پہ آل رسول کا خون چراغاں ہے، یہ چراغاں ہوگا تو روشنیاں ہوں گی. امت بن کے زندہ رہو، امت بن کے زندہ رہو، شرکوں میں نہ بٹو. اس امت کے نیچے آل رسول کا خون ہے، تمہارے نبی کے ٹوٹے ہوئے دانت ہیں، ساری ساری رات کی دعائیں ہیں. تم لوگوں نے نفرت کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے. ایک دوسرے سے ایسے نفرت کرتے، ایسے تو یہودی سے نفرت نہیں کی جاتی جیسے تم مسلمان ہو کر ایک دوسرے سے نفرت کرتے. میں تمہیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھو. امت کو نہ توڑو، امت کو نہ توڑو. اللہ تو کریم ہے، جس کو چاہے بخش دے. تم جنت کے ٹھیکیدار کیوں بنتے ہو کہ ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا؟ یہ باقی سارے مشرک ہیں، ساڑھے تو سوا کوئی جا نہیں سکتا، یہ سارے مشرک ہیں. اتنا کیوں اسلام کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں اس ظلم و ستم کی آگ بھڑکتے؟ میں درد سے، میں کوئی خطیب تھوڑا ہی ہوں. میں نے کون سا عبد الجبار خان سے پیسے لینے؟ امت بنو امت. حسنین کو فارغ کیا تو جبریل اندر آ گئے. آج بڑے سوگوار ہیں، گرمی سخت ہے، اور آ کر چھپ کر کے کھڑے ہو گئے. آپ نے آنکھ اٹھائی، کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ دروازے پہ آ چکا ہے. الموت لیس منہ الفوت. حضرت علی، الموت لیس منہ الفوت، موت سے بچ کے دکھاؤ. آ گئے. آپ نے کہا تو باہر کیوں کھڑا ہو گیا، اندر آ جائے. ملکت موت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام پیش کیا. پھر کہنے لگا آج پہلا موقع ہے میں نے کسی کو سلام کیا ہے، نہ کبھی پہلے کیا ہے نہ آئندہ کروں گا. اور یا رسول اللہ آج پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. تم کس کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ جہاں موت بھی چھٹک گئی، جہاں ملک الموت کے پر بھی جلنے لگے، تم کس کی سنتوں کو ذبح کرتے ہو؟ کیسے تم اپنے زندگی کے طور اتوار بناتے ہو؟ کیوں نہیں تمہیں اپنے حبیب کے احسانات یاد آتے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یا رسول اللہ آپ فیصلہ کریں، جہاں موت دم دبا کے کھڑی ہو، جہاں موت ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو، آؤں کہ نہ آؤں؟ تم اس سے بغاوت کرتے ہو، اس سے. تمہاری گاڑیوں میں گانوں کی کیسٹیں چلتی ہیں، قرآن کی نہیں چلتی ہیں. تم ماں بہنوں کی گالیاں دینے میں خوش ہوتے ہو، غصہ ضبط کرتے ہوئے تمہارا سینہ پھٹتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا جی آپ کے بھی نکالوں گا. تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا. ہم آنکھوں سے سوال کرتے ہیں نا، جبریل کی صلاح ہے، جہاں کے رواں، جہاں کے رواں. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ اتنے تیاریاں پوریاں ہو گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں، جھنڈیاں لگ گئی ہیں، اتنے تیاریاں پوریاں. آگے تیاری پوری ہے، آگے آپ کی مرضی ہے. جانا چاہیں گے تو ہم لے جائیں، رہنا چاہیں گے تو ہم چلے جائیں.
دعا دو کملی والے کو، ایک بات کر گئے، نہ کر دے تو آج طارق جمیل تم اور میں ہم سب خنزیر اور بندر ہوتے۔ آپ نے فرمایا جبریل، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جبریل واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، حسین کے ساتھ کیا کرے گا، پتہ ہے کیا ہونے والا ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ حسن کے ساتھ کیا کرے گا پتہ ہے، چھوڑ دو تقدیر پر۔ امت کو تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا، تقدیر پہ نہیں چھوڑا۔ اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دوں گا، میں نے جانا ہے یا رہنا ہے۔ ملک الموت کھڑا رہا، جبریل واپس گیا اور وہاں سے پیغام لے کر آیا کہ میرے محبوب میں تیرے بعد، واہ رب، میں تیرے بعد تیری امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا، ہاتھ رکھوں گا۔ ہے یہ دعا اگر نہ کی ہوتی، یہ جواب نہ آیا ہوتا تو آج جو ظلم و ستم ہے، جو کفر اور نافرمانی ہے، جو زنا شراب کے اڈے ہیں، جو عدل کے نام پہ عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے، یہ ایسے کام تھے کہ میرا رب بندر خنزیر بنا دیتا۔ اس کملی والے کو دعا دو جو اولاد کے ذبح ہونے پر صبر کیا، تمہارے اوپر صبر نہیں کیا، کیا کرو گے میری امت کے ساتھ؟ کا ساتھ دوں گا، کا الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے پاس بلا لے، ملک الموت اللہ کی تقدیر کو پورا کر۔ جبریل بولے یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے اب کبھی نہیں آؤں گا۔ جو چند لمحے رہ گئے تھے تو آپ نے وہ بھی ضائع نہیں کیے اور اپنی امت کے نام پیغام چھوڑا دو جملوں میں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت، اے عباسیوں والے، اے کلور والے، اے چاندنی چوک والے، اے میاں والی والے، پپلا والے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا، میری امت کے غریبوں پہ رحم کرنا۔ یہ ان سرداروں کو کہا ہے کہ اپنے نوکروں پہ رحم کرنا، ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ سپاہی پہ رحم کرنا، ماتحتوں پہ رحم کرنا، رحم کرنا۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا اور ایک میری امت کے غریبوں پہ ترس کھانا کہ میں خود غربت کی زندگی گزار گیا۔ جس رات کی صبح میرا نبی گیا ہے اس رات میرے نبی کے گھر میں ایک چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلا لیا جائے۔ سریوں دا تیل کوئی نہیں، سریوں دا تیل، سریوں دا تیل کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اما عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ گھر میں اندھیرا ہے اور اللہ کا نبی بیوہ، سارے عالم کو روشن کرنے والا، اور یہ تو دنیا میں اس کی وفا ہے، آخرت میں بھی دیکھنا، آخرت میں بھی دیکھنا جب اللہ جنت کو لائے گا اور پھر جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر نبیوں سمیت ولی، غوث، ابدال، قطب، شہید، پیر، فقیر، سارے سجادہ نشین، نمازی، بے نمازی، حاجی، بے حاجی، گنہگار، نیکوکار، سارے سارے، عادل، ظالم، یہ تو چھوٹا نبی نبی نبی، رسول رسول رسول، سب کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ میری جان بچا، یا اللہ میری جان بچا۔ آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، نوح نفسی نفسی، ہود نہ ابراہیم نفسی نفسی، ہود نفسی نفسی، صالح نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب یا اللہ نفسی نفسی، یوسف یا اللہ نفسی نفسی، موسیٰ، یوشع، ہارون یا اللہ نفسی نفسی، داؤد و سلیمان باپ بیٹا نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، زکریا، یحییٰ باپ بیٹا دونوں نبی پر دونوں کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، ایوب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، صالح کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، لوط کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، شعیب کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یونس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، الیاس کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، ذوالکفل کہہ رہے ہیں یا اللہ نفسی نفسی، یسع کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، یحییٰ کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، زکریا کہہ رہے ہیں نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا، میری جان بچا۔ طارق جمیل کو ماں کہاں یاد ہوگی، طارق جمیل کی ماں کو بیٹا کہاں یاد ہوگا، بیوی بچے کہاں یاد ہوں گے، بھائی دوست کہاں یاد ہوں گے، نبی رسول کہیں گے نفسی
नफ्सी नफ्सी। मेरी बात सुन रहा है, बहुत 40-50 हजार का मजमा मेरी बात सुन रहा है, सुनो सुनो। उस वक्त देख लेना, देख लेना, देख लेना, एक हस्ती होगी, एक हस्ती होगी जिसकी झोली फैली होगी, जिसके हाथ उठे होंगे, उसका नौहा और होगा। वो नफ्सी नहीं कह रहा होगा, वो उम्मती उम्मती कह रहा होगा, या रब्बे उम्मती उम्मती, या रब्बे उम्मती उम्मती। हालांकि वो कहता दफा हो जाओ जानियो, शराबियो, डाकुओ, चोरों, बेनमाजियों, मेरी उम्मत को तोड़ने वालों, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। और वो कह रहा है नफ्सी नफ्सी नहीं, वो कह रहा है उम्मती उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा, या अल्लाह मेरी उम्मत बचा। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे महबूब से तो इजाजत ली गई, तारिक जमील से कोई नहीं पूछेगा। मरने से पहले मौत की तैयारी करो। हजरत अली का फरमान, अल मौत लैसा मिनहुल फौत, मौत से भागोगे पकड़े जाओगे, लड़ोगे पछाड़े जाओगे। लिहाजा क्या करो, अलवहा अलवहा, जल्दी करो जल्दी करो। क्या जल्दी करो? अन नजात, के नजात की जल्दी करो, नजात की जल्दी करो। कैसे नजात पाओ? का अह्य क़ल्बक बिल मौइज़ा, कुरान के जरिए से दिलों को जिंदा कर, कुरान के जरिए से दिलों को जिंदा कर। जो पूरा साल कुरान उठा के न देखे, ये पुलिस वाले रोज रजिस्टर पढ़ते हैं, सारा सारा साल गुजर जाता है, कुरान की शक्ल नहीं देखते, और पुलिस तो वैसे सामने आ गई। तुम सब का, हम सब का यही हाल है कि पूरा पूरा साल गुजर जाता है, कुरान का एक वर्का देखना नसीब नहीं होता, तो दिल जिंदा कैसे रहेगा? दिल जिंदा कैसे रहेगा? हजरत अली का फरमान, अह्य क़ल्बक बिल मौइज़ा, दिलों को जिंदा करो कुरान के साथ, वनव्विरहु बिल हिकमा, इसे नूरानी बनाओ हदीस पाक के साथ, वक़व्विहु बिज़्ज़ुहद, इसे ताकतवर बनाओ दुनिया की नफरत के साथ, वज़ल्लिलहु बिल मौत, इसे लगाम चढ़ा मौत की याद के साथ, वक़र्रिरहु बिल फना, और इससे इकरार लो कि तारिक जमील, ए दिल तू मरेगा, ए दिल तू मरेगा, ए दिल तू मरेगा। वहद्दिर वसूलत अद्दहर, और इसे जमाने के इनकलाब की कहानियां सुनाओ। वतक़ल्लुबल लयाली वल अय्याम, और लोग कैसे वफाएं फेर लेते हैं, कैसे वफाएं बदल लेते हैं, कैसे तोता चशम बन जाते हैं। इन्हें डरा लोगों की बेवफाई से और जफा से। वआरिद अलैहि अखबार अल-मादीन, उजड़ी कौमों के किस्से सुना। सिर्फ ही दियार हैं उनके टूटे हवेलियां, वीरान शहर और बर्बाद खंडरों में जा, मोहनजोदाड़ो में जा, हड़प्पा में जा, टेक्सला में जा, और लाल किला दिल्ली में जा, शाही किला लाहौर में जा। देख देख, यहाँ कभी जहांगीर का जाहो जलाल था, यहाँ नूर जहां का शीश महल था। शीश महल नहीं था, मोती महल था। शीशे तो अंग्रेजों ने लगाए, जहांगीर ने तो मोती हीरों से महल बनाया था नूर जहां के लिए। जो नूर जहां मोतियों पे चलती थी और हीरों के तले रहती थी, उसकी कब्र को देखकर शायर रो दिया, शायर मशरिक रो दिया और कहने लगा, रावी के किनारे एक टूटा सा मकान है, दिन को भी जहां शब की सियाही का समा है, कहते हैं ये आराम गहे नूर जहां है। दिन में भी अंधेरा है। ये कौन है? ये वो है जो मोती महल में रहती थी, जो जड़े हीरों का ताज पहनती थी, जिस पर जहांगीर फिदा होता था। आज उसकी कब्र पर सदियों बाद एक शायर आंसू बहा रहा है कि यहाँ तो दिन में भी अंधेरा है, यहाँ तो दिन में भी अंधेरा है। बर्मा हाय हाय, पर मज़ारे माँ गरीबा ने चरागे ने गिले, ने परे परवाना सोदन ने सदाए बुलबुले। कोई चराग जलाने वाला नहीं है। हाँ, यही अंजाम है, यही अंजाम है, यही अंजाम है। सिर्फ ही दिया रहे। जाओ बर्बाद शहरों में जाओ, फिरो घूमो, इन झंडे वाली गाड़ियों से धोखा ना लो, इन सियासतों से धोखा ना लो, इन हुकूमतों से धोखा ना खाओ। जाओ उजड़ी कब्रें देखो, वीरान खबरिस्तान देखो, उखड़ी हुई कब्रें देखो, शिकस्ता मजार देखो और झुकी हुई दीवारें देखो। जहाँ कभी हटो बचो के शोर थे, जहाँ दस्त बस्ता गर्दनें झुकाए गुलाम थे, जहाँ घोड़ों की कतारें थी, हाथियों की कतारें थी, आज उनकी कब्र पे कोई फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं है। इन्नका सिरता का अहद है, इन्नका सिरता का अहद है। एक दिन तू भी तारिक जमील मर जाएगा, तेरी दुनिया भी तुझे धोखा दे जाएगी। किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कोई खतीब था, कोई अदीब था, कोई मुकर्रर था। तू भुला दिया जाएगा, तेरी औलाद तुझे भुला देगी, तेरी खबर पे जाना छोड़ देगी। 4 दिन आंसू बहाए जाते हैं, फिर ज़ियाउल्लाह को भी याद नहीं होगा कोई माँ थी, कोई बाप था। यही दुनिया की रीत है, मर जाने वालों को भुला दिया जाता है।
لہذا وہی کامیاب ہے جو عمل کا توشہ ساتھ لے جائے، جو اللہ اس کے رسول کی غلامی کو ساتھ لے جائے۔ آخر جملہ سن لو، فلا تبع آخرتک بدنیاک بل بع دنیا کا بآخرتک۔ لہذا اے کرور کوٹ والو، اے عباسی والو، اے فلاں والو، اے فلاں والو، ہند و سندھ والو، آخری جملہ قرآن کا نچوڑ، 10 لاکھ حدیثوں کا نچوڑ کہ دیکھو دیکھو دیکھو، پولیس والو، تاجروں، زمینداروں، بادشاہوں، فقیروں، سنو 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 سنو، لا تبع آخرتک بدنیاک، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا، کبھی آخرت نہ بیچنا۔ دنیا بیچنی پڑے تو بیچ دینا، چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دینا، مٹانی پڑے تو مٹا دینا، ہٹانی پڑے تو ہٹا دینا، ٹھکرانی پڑے تو ٹھکرا دینا، پر آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا، آخرت نہ چھوڑنا۔ یہ موت کی تیاری ہے، بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے، موت سے عبرت لو، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، تبلیغ میں وقت لگانے کی نیت لے کر اٹھو۔ یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے، یہ تبلیغ امت کو جوڑنے کا کام ہے۔